بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 168 ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے وزیر خان مرحوم کے حالات کی یکلخت خرابی، اس کی ذلت خواری، بلیک میل ہونے کے باوجود خاموشی اور اس کی پوری اسرار موت کا سبب معلوم کر لیا ہے۔ محسن نے کچھ دیر بعد کہا، یہ محض قیاس آرائی کی بات نہیں ہے محسن، اس مفروضے کا ایک منطقی استدلال بھی ہے۔ میں نے کہا، فرض کر آج وزیر خان کی جگہ میں ہوتا اور دلاور مجھ سے یہی بات کرنے آتا تو میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں اسے ذلیل خوار کر کے نکال دیتا اور اسے پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دیتا۔ وزیر خان اس وقت تک دولت مند، بارسوخ اور معزز صنعت کار تھا جس کی گڈ ول بہت اچھی تھی۔ اس کی رپورٹ دلاور اور خسرو جمشید کا بیڑا غرق کر دیتی، ان کے سارے خواب ادھورے رہ جاتے اور کروڑوں کا منصوبہ خاک میں مل جاتا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ایک پرانے وقتوں کے اصولوں پر کار بند رہنے پر، خبتی بوڑھے کی ایمانداری پر اپنا مستقبل خراب کرے؟ انہوں نے وزیر خان کو لالچ کے بعد دھمکی دی ہوگی اور جب تمام حربے ناکام رہے ہوں گے تو انہوں نے طے کر لیا ہوگا کہ اب اس خطرے سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ خطرے کو ختم کر دیا جائے۔ وزیر خان کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا اور وہ کسی بھی وقت ان کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا تھا۔ آج میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو اسے قیاس آرائی کہہ سکتا ہے، لیکن دیکھ لینا کسی دن یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ دلاور اور خسرو جمشید نے وزیر خان کو عملاً کاروبار سے الگ کر دیا اور اسے گھر میں نظر بند کر دیا۔ شاید اسے نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اس کی ٹیلی فون لائن بھی کاٹ دی گئی ہوگی اور اس کی نگرانی کے لیے دلاور نے پیڈرو یا کسی معتمد خاص کو مامور کر دیا ہوگا۔ انہوں نے وزیر خان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ محسن نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قتل کے ارادے سے پہنچے ہو اور وزیر خان نے ہاتھ جوڑ کر زندگی کی بھیک مانگ لی ہو۔ وہ اپنے لیے نہیں، میرے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ دلاور اور خسرو جمشید نے دھمکی دی ہوگی کہ یہاں اسی اور ولایت میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور وزیر خان نے وعدہ کر لیا ہوگا کہ وہ اپنی زبان بند رکھے گا، جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہی کرے گا اور ان کے کسی معاملے میں دخل نہیں دے گا بشرطے کہ سکندر بخت بخش دیا جائے۔ اب یا تو ان کو رحم آ گیا یا میر شرافت علی نے پرانے تعلق کا کچھ لحاظ کیا اور وزیر خان کو بچا لیا۔ میر شرافت علی نے دلاور اور خسرو جمشید کے نئے اور منافع بخش کاروبار میں شرکت قبول کر لی ہوگی، چنانچہ اس نے لالچی اور بے ضمیر ہونے کے باوجود اتنا ضرور کیا کہ وزیر خان کی جاں بخشی کی سفارش کی۔ اس کے بعد وزیر خان نے اپنے وعدے کے مطابق ان کی ہر بات مانی، لیکن مجھے کبھی کچھ نہیں لکھا۔ دلاور اینڈ کمپنی نے اس سے کوٹھی اس لیے چھین لی کہ اسے وہ اپنے کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ وزیر خان بیمار ہے اور اسے چراغ دین کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ اگر یہ سچ ہے تو کتنا خوفناک سچ ہے سکندر، محسن نے کہا۔ میں نے کہا، انہوں نے انگلستان میں مجھ پر نظر رکھی، میری ڈاک سینسر کی اور یہاں وزیر خان کے پرانے نمک خواروں کو مطمئن رکھنے کی پوری کوشش کی، یہاں تک کہ جب وہ مرا تو اس کا جنازہ چراغ دین کی کوٹھی سے اٹھا اور اس کے دوست احباب اور پرانے ساتھی بھی دھوکہ کھا گئے۔ وہ سمجھے کہ یہ کوٹھی بھی وزیر خان کی ہوگی۔ انہیں کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ وزیر خان تو وہاں قید بامشقت کاٹ رہا تھا، لیکن اس کے دشمنوں کی کوشش کے باوجود کسی نہ کسی طرح یہ راز فاش ہو گیا اور وزیر خان کی موت کے بعد کسی کے ضمیر نے اسے اتنی ملامت کی کہ اس نے فومانچو کے ذریعے مجھے اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ کیا یہ شخص خود فومانچو نہیں ہو سکتا؟ محسن نے کہا، ہاں وہ بھی وزیر خان کا پرانا ساتھی تھا۔ میں نے کہا، ممکن ہے پہلے لالچ یا خوف کے باعث وہ خاموش رہا ہو، لیکن آدمی عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے تو اسے دنیا سے زیادہ عاقبت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ شاید وزیر خان کی موت کے بعد فومانچو کا حوصلہ جواب دے گیا اور اس نے جان پر کھیل کر مجھے حقائق سے آگاہ کر دیا۔ اس کی سزا فومانچو کو وہی ملی جو متوقع تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ مجھے برطانیہ سے نکلوا کر یہاں لے آیا گیا۔ میرا بھی دل گواہی دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، محسن نے کہا۔ یہ سچ ہے محسن، سچ کو گواہی کی یا دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، سچ کسی ثبوت کے بغیر اپنا وجود تسلیم کرا لیتا ہے۔ کبھی موقع ملا تو چراغ دین کی زبان اس سچ کا اعتراف کرے گی۔ ابھی تو وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے، مگر یہ اس غبن کی سزا ہے جو اسے بہت پہلے ملنی چاہیے تھی اور نہیں ملی تھی۔ جو کچھ اس نے بعد میں کیا اس کی سزا وہ جیل سے رہائی کے بعد پائے گا۔ ایک نہ ایک دن دلاور کی زبان یہ سچ بولے گی اور اگر مجھے خسرو جمشید ملا تو اس کی زبان بھی سچ کی تصدیق کرے گی اور تو دیکھے گا کہ ان تینوں کا سچ ایک ہی ہے۔ سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، جس کا احساس مجھے اس وقت ہو رہا ہے۔ اس کا یقین مجھے بھی ہے، محسن نے کہا، لیکن اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اندر سے کوئی نکل آیا تو کہیں گے وہی جو سچ ہے۔ میں نے کہا، میں کہہ دوں گا کہ یہ میرا گھر تھا کیونکہ یہ میرے باپ کا گھر تھا، اس سے تجھے یہاں داخل ہونے کا قانونی حق حاصل نہیں ہوتا۔ محسن بولا، انکل وزیر خان تو یہاں آنے سے پہلے کئی گھر بدل چکے تھے، کیا تو سب میں گھس سکتا ہے؟ دیکھ محسن، اب میں نے ایک نظریہ قائم کیا ہے تو اس کی تصدیق بھی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے یہ تو دیکھنا ہی ہے کہ کیا واقعی یہاں کے کسی بین ہول سے شروع ہونے والی سرنگ کسرے جمشید کے تہہ خانے تک جاتی ہے؟ کوئی عقل کی بات کر سکندر، محسن نے کہا۔ اس کی اجازت ہمیں کون دے گا؟
ظاہر اجازت تو کوئی بھی نہیں دے گا، میں نے کہا، لیکن میں بھی اسی وقت کھدائی شروع نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں کون رہتا ہے اور اس نے یہ کوٹھی کس سے خریدی تھی۔ یہاں جو بھی ہوگا انہی کا ساتھی ہوگا، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، محسن بولا۔ پھر بھی بل لینے میں کیا حرج ہے، میں نے کہا، جو بھی ہوگا بات تو سنے گا ہماری۔ کیا کہے گا تو؟ یہ کہ میں سکندر بخت ہوں، بچپن میں یہاں رہتا تھا اور کوٹھی میرے باپ وزیر خان کی تھی، چنانچہ میں پرانی یادیں تازہ کرنے آیا ہوں۔ محسن نے خفگی سے کہا۔ وہ فوراً دلاور کو مطلع کر دے گا کہ سکندر یہاں آیا تھا، یا پولیس کو طلب کرے گا کہ اپنے مفرور اشتہاری مجرم کو لے جاؤ۔ اگر اندر سے دلاور یا اس کا دست راس استاد پیڑو نکل آئے تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ ہم دشمن کے علاقے میں کھڑے ہیں سکندر، اور یہ کس قدر بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم نے رات کو دشمنوں سے جان بچانے کے لیے کتنی سخت جد و جہد کی، اور صبح ہوتے ہی خود ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہم اتنے بے دست و پا نہیں ہیں، میں نے کہا، لیکن اب میری مزاحمت کمزور پڑ گئی تھی اور محسن کی عقل کے دلائل میرے جذبات پر غالب آتے جا رہے تھے۔ تو پھر دیر کیسی؟ محسن نے برہمی سے کہا، چل اندر، دونوں ریوالور لے کر چلتے ہیں، جو سامنے آئے گا اسے گولی مار دیں گے۔ یہ قتل و خون ریزی کرنی تھی تو وہی شوق پورا کر لیتا، جہاں 4 آدمی تھے، وہاں سے تو سامان اٹھا کر بھاگ آئے، یہاں بلا وجہ مرنے مارنے کی ضد ہے۔ کیا ہوا؟ ڈیڈی نے اچانک کہا، کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ تم پھر سو گئے تھے میاں خوجی، میں نے کہا، چلو اچھا ہی ہوا کہ تم نے کچھ سنا نہیں۔ یہ کوٹھی کس کی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا، میرے باپ کی، میں نے کہا، اور محسن کی طرف دیکھا۔ محسن کہتا ہے، پہلے میرے سسر کے گھر چلو۔ اچھا بھائی، پہلے وہیں چلتے ہیں، لیکن اب ڈرائیونگ تو کر، میں تھک گیا ہوں۔ اس وقت تک سورج کافی اوپر آ گیا تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، 8:10 ہوئے تھے۔ ہم نے شمشاد کے گھر میں چائے نہ پی ہوتی اور پاپے نہ کھائے ہوتے تو اب تک بھوک سے ہمارا برا حال ہوتا اور ہمیں بہت پہلے وقت کا احساس ہو جاتا۔ میں چابیاں اگنیشن سوئچ میں لگی چھوڑ کے نیچے اترا اور گھوم کر دوسری طرف آ گیا کہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جاؤں۔ میرے ساتھ ہی محسن پیچھے والا دروازہ کھول کر ڈرائیور کی جگہ سنبھالنے لگا، مگر اسی وقت کوٹھی کا سامنے والا دروازہ کھلا اور ایک کارٹون نمودار ہوا۔ وہ 60-70 سال کا بوڑھا شخص تھا، جس کا جسم ہڈیوں کا چلتا پھرتا ڈھانچہ تھا، جس پر گوشت نام کو نہ تھا۔ سیاہ کھال ہڈیوں پر منڈی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس نے بہت پرانا گول شیشوں والا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، لیکن اسے کارٹون بنانے میں اس کے سوٹ کیس اور ہیڈ کا بڑا دخل تھا۔ سوٹ کا اصل رنگ شاید براؤن تھا، مگر کثرت استعمال سے ایک جیسا نہیں رہا تھا۔ یہ رنگ کہیں گہرا تھا، کہیں ہلکا، تراش خراش کے اعتبار سے بھی سوٹ کم سے کم 10 سال پرانا تھا۔ اس کی پتلون کے گھٹنے نکل آئے تھے، کوٹ کی آستینوں کے اور کالر کے داغے نکل رہے تھے۔ قمیض کی حالت بھی ابتر تھی اور گلے میں بندھی ہوئی ٹائی بالکل لٹکنے والے آزار بند کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس کا فلیٹ ہیڈ بھی غالباً کسی انگریز کا چھوڑا ہوا تھا۔ جب وہ ہندوستان چھوڑ کر گئے تھے تو بہت سی ناکارہ چیزیں پھینک گئے تھے اور بہت سی برائیاں ورثے میں دیکھ گئے تھے، مثلاً نسلی تعصب، تنگ نظری، حاکمانہ ذہنیت اور اپنا نام لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی۔ یہ کالا صاحب بھی اسی دور کی نشانی تھا، اور مجھے خیال ہے جب وہ باہر نکلا ہوگا تو سلیے میں مذاق اڑانے والے اسے پاسنگ شو کہتے ہوں گے۔ ایک بڑے پرانے مقبول سگریٹ پر بنی ہوئی تصویر کچھ ایسی ہی تھی کہ وہ سگریٹ کا برانڈ تو ختم ہو گیا، مگر اس پر بنے ہوئے صاحب بہادر کی تصویر کا نام رہ گیا۔ ایسے نمونے ہر جگہ پاسنگ شو کہلاتے تھے اور کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتے تھے۔ وہ بالکل سیدھا چلتا گیا، مگر اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، شان، تمکنت اور حاکمیت کی نشانی۔ اس نے چھڑی سے کار کو بجایا۔ کون ہے تم؟ کیا کرتا ہے ادھر؟ اس نے متانت سے کہا۔ تم کو معلوم نہیں کہ تم ٹریس پاس کرتا؟ سوری سر، میں نے شائستہ لہجے میں کہا۔ میں کسی طرح اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے وقتوں میں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کچھ اور ایسے یادگار زمانہ لوگ اپنے ماضی کا عکس ہوا کرتے ہیں۔ میں نے وزیر خان کے دوستوں کو ترکی ٹوپی، اچکن اور سلیم شاہی جوتی میں بھی بڑے کروفر کے ساتھ پیدل آتے جاتے دیکھا تھا۔ وہ مشرقی وزیداری کا نمونہ بھی کارٹون ہی سمجھے جاتے تھے۔ سوری کا کیا مطلب خائے؟ اس نے پھر گاڑی کو بجایا۔ ایک دم نکل جاؤ ورنہ ہم تم کو بہت سخت سزا دے گا، ہم تم پر کیس کر دے گا۔ تم ہم کو نہیں جانتا، ہم انگریز ٹائم میں مجسٹریٹ تھا، ایڈیشنل سیشن جج ریٹائر ہوا۔ آپ اس کوٹھی کے مالک ہیں سر؟ میں نے پرتعظیم لہجہ اختیار کرتے انگریزی میں سوال کیا۔ یس، اور ہم کیا سمجھاتا تم کو ینگ مین؟ وہ بولا، ہمارا پراپرٹی ہے، گیٹ آؤٹ۔ دراصل ہم آپ ہی سے ملنے آئے تھے سر۔ میں نے مسرت سے محسن کی طرف دیکھا اور پر امید لہجے میں بولا، یو سی، پہلے یہ میرا گھر تھا، میں یہاں پیدا ہوا تھا، میرے والد نے خریدا تھا۔ کیا یہ تمہارے والد کا گھر تھا؟ اس نے گورا شاہی اردو چھوڑ کر رواں انگریزی میں کہا۔ یس سر، آج بہت عرصے بعد ادھر سے گزرا تو میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ اب یہاں کون رہتا ہے، اور اگر وہ اجازت دے تو میں اندر بھی جاؤں۔ میں نے کہا۔ میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ کیا نام تھا تمہارے والد کا؟ اس نے عینک کے اوپر سے مجھے گھور کر کہا۔ وزیر خان۔ میں نے کہا۔ آپ اس مکان میں کب سے ہیں سر؟ 3 سال ہو گئے مجھے۔ وہ ایک دم افسردہ ہو گیا۔ میں نے یہ مکان اپنی بیوی کی پسند پر خریدا تھا، اسے بہت اچھا لگا تھا۔
یہ اولڈ سٹائل بنگلو، مگر وہ مر گئی، اب میں اکیلا یہاں نہیں رہ سکتا، اس لیے میں اسے بیچ رہا ہوں، بلکہ بیچ چکا ہوں۔ اور تم ٹھیک کہتے ہو، مکان کسی وزیر خان کا ہی تھا، لیکن میں نے اس کے اٹارنی سے خریدا تھا۔ اندر آؤ، میں اتنا بد اخلاق نہیں ہوں، میں غلط سمجھا تھا۔ غلطی ہماری تھی کہ ہم نے اجازت نہیں لی تھی اندر آنے کی، اپنا تعارف بھی نہیں کرایا۔ میں نے کہا میرا نام کبیر خان ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے امیر خان، اور یہ ہمارا دوست ہے خواجہ، ہم اسے کھوجی کہتے ہیں۔ ویل ہاؤ ڈو یو ڈو؟ اس نے باری باری ہم سب سے مصافحہ کیا۔ ایک دم وہ برطانوی ادب، آداب اور شائستگی کا مرکب بن گیا تھا۔ میں کیسی پال ہوں، کرم چند پال، پلیز اندر آؤ۔ میں ایک اکیلا بوڑھا آدمی ہوں، تنہا ریٹائرڈ لائف گزارنے والا، جس کے سب دوست مر چکے ہیں یا جا چکے ہیں۔ میں اور محسن اس کے پیچھے چلتے ہوئے یوں اس گھر میں داخل ہوئے جیسے ہم نیند میں چل رہے ہوں۔ چند منٹ پہلے کے خواب کی تعبیر مل رہی تھی۔ میں اپنے گزرے ہوئے وقت سے ملنے جا رہا تھا، اسی گھر میں جہاں کوئی میرا دشمن نہیں تھا۔ اگر وہ بوڑھا چند منٹ بعد آتا یا میں نے بحث کیے بغیر محسن کی بات مان لی ہوتی تو ہماری ملاقات نہ ہوتی، اور میں اپنے ماضی کے بند دروازے پر دستک دیے بغیر لوٹ جاتا تو شاید کبھی پلٹ کر نہ آتا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ وہ کون سی غیر بری قوت تھی جس نے مجھے پھر میرے گھر میں پہنچا دیا تھا؟ گزشتہ رات ٹیڈی کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر سگریٹ یا چائے پیتے ہوئے میرے ذہن میں اس کا خیال تک نہ تھا، مگر پھر تقدیر کے ہاتھوں نے ایک چال چلی۔ ہم اس گھر سے نکلے، شمشاد کے گھر پہنچے اور اس کی گاڑی میں یہاں آ گئے۔ اگر یہ سب انتظام کس نے کیا تھا؟ یہ ممکن تھا کہ کل رات میں یہاں آنے کے لیے کوئی منصوبہ بناتا۔ کامیابی کا کیا سوال؟ میں اس کا امکانات پر بھی غور نہ کرتا، خود میں اسے ناممکن سمجھتا جو صبح تک ممکن ہو گیا تھا۔ کم مین رک کیوں گئے ہو؟ پال نے شفقت سے کہا۔ مجھے معلوم ہے تم جذباتی ہو رہے ہو۔ یو آر رائٹ سر، میں نے کہا۔ مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جو ابھی تک اس گھر کی دیواروں میں موجود ہے، یہ احساس کی بات ہے۔ باقی دنیا کے لیے وقت بہت آگے نکل گیا ہے۔ ہاں کبھی کبھی وقت رک بھی جاتا ہے، وہ بولا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مریم میرے ساتھ ہے اور بالکل اسی طرح جیسے 3 سال پہلے تھی۔ ظاہر یہ سب کچھ احساس میں زندہ رہتا ہے۔ خیر اندر آؤ۔ میں اور محسن ایک ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئے جو کبھی ہمارا ڈرائنگ روم تھا، اور دم بخود کھڑے رہے۔ گھر کی پرانی دیواریں اپنے پرانے احساس سے شناسائی کے ساتھ موجود تھی، مگر ان کا رنگ بدل گیا تھا۔ کمرے کا فرنیچر بھی مختلف تھا اور اس کی ترتیب و آرائش کا انداز بھی جدا تھا۔ کھڑکیوں دروازوں کے پردے بھی دوسرے تھے، چنانچہ ماحول اجنبی تھا، اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے مجھے گزر جانے والے وقت کی ایک ایک بات یاد آئی۔ چشم تصور سے میں نے گھر کا پرانا نقشہ دیکھا، کون سی چیز کہاں تھی اور کیسی تھی۔ میرے اپنے کمرے میں بیڈ کہاں تھا، کس جگہ پڑھنے کی میز تھی، کپڑوں کی الماری کس طرف تھی۔ اپنے والد کے کمرے میں پہنچ کر فرتے جذبات سے میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے انہیں ہر انداز میں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے، اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے، لان میں ٹہلتے ہوئے، کھانے کی میز پر۔ یہ تمہارے والد کا کمرہ تھا؟ بوڑھے نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے میرے کندھے پر رکھا۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ موسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہم یہاں رونے نہیں آئے، وہ بولا۔ میں نے آنکھوں کو رومال سے صاف کیا اور باہر نکل آیا۔ آئی ایم سوری، میں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ گھر میں سامان کی کمی نہیں تھی اور سامان زیادہ پرانا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود گھر میں خانہ ویرانی کا راج تھا۔ ہر چیز لاوارث لگتی تھی، توجہ کی طالب تھی اور اپنی قسم پرسی پر نوحہ خواں تھی۔ مجھے فرش پر ہی نہیں، فرنیچر پر بھی گرد کی تہ نظر آئی۔ میز کی شفاف سطح پر گرد تھی، چوکھٹ اور دہلیز پر گرد تھی، چھاسے آویزاں فانوس پر، پنکھوں پر گرد تھی، ان کتابوں پر گرد تھی جو ہر جگہ ڈھیر تھی۔ زندگی کی مصروفیات، ہنگامہ آرائیوں سے الگ ہو کے اپنے کمرے میں بند ہو جانے والی سی ریٹائرڈ جج کی دنیا اب یہی کتابیں تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا، 3 بیڈ روم کی اس کوٹھی میں وہ اکیلا کیسے رہتا ہے؟ آپ کے ساتھ اب کوئی نہیں ہے جہاں؟ میں نے واپس ڈرائنگ روم میں آنے کے بعد کہا۔ میرے ساتھ؟ وہ سوچ کر بولا، عمر گزشتہ کی یادیں ہیں۔ 20 صدی میں یادوں کا اتنا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے کہ آدمی اکیلا رہنا چاہے تب بھی نہیں رہ سکتا۔ میرا مطلب تھا آپ کے بچے تھے، 1 2 نہیں 6۔ وہ دیوار پر نظر جما کے بولا۔ 3 اللہ کو پیارے ہو گئے، 3 دنیا کو۔ 2 لڑکیاں ہمارے ساتھ آئی تھیں، ان کی شادیاں ہو گئی، وہ ہر اتوار کو اپنے شوہروں کے ساتھ آتی ہیں۔ بڑی لڑکی کا 1 بچہ ہے، بہت شریر بچہ ہے۔ چھوٹی لڑکی کھانا بہت اچھا پکاتی ہے، وہ لنچ تک ٹھہرتے ہیں اور ہفتے میں چند گھنٹوں کے لیے میں زندہ ہو جاتا ہوں۔ ہفتے کے باقی دن میں کتابیں پڑھتے ہیں، اتوار کا انتظار کرتے گزار دیتا ہوں جب چرچ سے واپسی پر وہ لوگ پھر آئیں گے۔ اور آپ کا لڑکا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس اداس اور تنہا زندگی گزارنے والے دیکھ دل بوڑھے کی باتوں نے ہمیں بھی افسردہ کر دیا تھا۔ موسن اور ٹیڈی بالکل چپ بیٹھے تھے اور شاید میری طرح ان پر بھی اس گھر کی فضا کا اثر تھا۔ مجھے یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ مر گیا، وہ بولا، لیکن چرچ والے اپنی زبان میں یہی کہتے ہیں۔ وہ اس کو نیک آدمی بنانا چاہتا تھا کیونکہ وہ تھا بھی بہت نیک۔ میں نے اسے مشن چرچ کے سپرد کیا جہاں وہ 3 سال رہا، لیکن نہ جانے کیوں وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ فادر نے کہا کہ اسے شیطان نے بہکا دیا۔
لیکن میرا خیال ہے کہ شیطان کو الزام دینا زیادتی ہے۔ اسے اتنی فرصت کہاں تھی کہ ہر شخص کو بھٹکاتا پھرے؟ پھر یہ شیطان تو آدمی کے اندر ہوتا ہے، اگر آدمی کمزور ہو تو وہ غالب آ جاتا ہے، اور پھر آج کل نیک بننا بہت مشکل ہے۔ کیا تم کو یہ خبتی اور کنوتی بوڑھے کا نقطہ نظر لگتا ہے؟ جی نہیں، میں آپ سے 100% متفق ہوں، میں نے کہا۔ حالات ایسے ہیں کہ نیکی کے راستے پر چلنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہ اتنی بڑی آزمائش بن گیا ہے کہ شاید صوفیاء اور اولیاء ہی اس سے گزر سکتے ہیں۔ خدا تم پر اپنا کرم کرے، تم سمجھدار آدمی ہو، وہ خوش ہو کے بولا۔ غلطی میری تھی کہ میں نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا، اور وہ خطا کار انسان تو تھا ہی، کوئی سینٹ نہیں تھا، اسے دنیا نے کھینچ لیا اور وہ انہی خواہشات کی ترغیب کا شکار ہو گیا جسے کوئی محفوظ نہیں۔ اس نے کہا میں بہت سا پیسہ کمانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے عزت اور طاقت حاصل ہو۔ میں نے کہا بے وقوف، کیا عزت اور طاقت کا سرچشمہ دولت ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو دیکھ، یہ بتا ارسطو کے پاس کتنی دولت تھی؟ مگر وہ ہنسنے لگا۔ یہ 20ویں صدی ہے پاپا، اور اس میں سچائی کی اور علم کی طاقت سے کچھ نہیں ملتا، عزت تک نہیں ملتی۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، میں نے وقت کا خیال کیے بغیر مثال دی تھی۔ خیر وہ چلا گیا اور اب بہت سی دولت اکٹھی کرنے میں مصروف ہے۔ وہ ہر مہینے مجھے باقاعدگی سے ایک کاغذ کا پرزہ بھیجتا رہتا ہے جو میں اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہوں۔ میرے گزارے کے لیے میری پینشن ہی کافی ہے۔ پینشن تو پرانی شرح پر بہت کم ہوگی، میں نے کہا۔ آپ کو کیسی کافی ہوتی ہے؟ یہ تو ضروریات پر منحصر ہے کہ وہ زیادہ ہیں یا کم، پیسہ کبھی خواہشات کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ بولا۔ پھر بھی مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے، میں نے کہا۔ صرف مہنگائی؟ بہت کچھ بڑھتا جا رہا ہے مائی سن، وہ تعصب سے ساری لا کے بولا۔ زمین پر فتنہ و فساد، انسان کی فطرت میں لالچ اور کمینگی، مذہب اور اخلاق سے دوری۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میری عمر کا ہر آدمی اسی طرح سوچنے لگتا ہے، اور دنیا کہتی ہے سٹھیا گیا ہے بوڑھا۔ تم بتاؤ، کیا تم نے شادی کر لیا ہے؟ نو سر، ابھی دنیا کے جمیلوں سے فرصت نہیں ملی ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ تم غلطی کر رہے ہو نوجوان، دنیا کے جمیلوں میں جتنا الجھو گے الجھتے جاؤ گے، تم فرصت کو تلاش کرتے رہ جاؤ گے۔ فرصت اگر دنیا کے جمیلوں کے لیے ہے تو شادی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مگر ایسا لگتا ہے کہ تم شادی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ تمہارا یہ بھائی بھی ایسے ہی سوچتا ہے، وہ بولا۔ ہم دونوں ایک جیسے بے وقوف ہیں، دونوں ہی غلط وقت پر غلط کام کرتے ہیں، چنانچہ نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن پھر وہی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بات کو گول مول کیا۔ شادی کی اہمیت ہم دونوں کے لیے دنیا کے سارے جمیلوں سے زیادہ ہے، لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آدمی کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہے مگر کمبل آدمی کو نہیں چھوڑتا۔ پھر تو تمہارے والد بھی اکیلے رہتے ہوں گے، وہ بولا، جب تم دونوں ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ہاں اکیلے ہی ہیں، اپنی قبر میں، میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ آپ یہ کوٹھی بیچ کر کہاں جائیں گے؟ دیکھو نا، ملا کر تو مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں تمہارا باپ گیا، پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری روانگی کہاں سے ہوتی ہے؟ ویسے میری چھوٹی لڑکی کہتی ہے کہ میرے ساتھ رہو، اور اس کا شوہر بھی بزید ہے۔ میرا خیال ہے میں انہی کے پاس چلا جاؤں گا، جو رقم اس کوٹھی کو بیچ کر ملے گی وہ میں دونوں میں بانٹ دوں گا۔ جب سسر بوڑھا اور مرنے والا ہو اور اس کے پاس دولت بھی ہو تو داماد اسے بہت عزیز رکھتے ہیں۔ وہ بڑے موسیقی خیز طریقے پر ہنسا۔ کتنے میں سودا کیا ہے آپ نے اس کوٹھی کا؟ میں نے کہا 5.5 لاکھ میں، وہ بولا۔ میں سامان بھی نہیں لے جانا چاہتا، مگر بعد میں یہ طے ہوا کہ جو سامان میرے داماد پسند کریں گے وہ ان کا ہوگا۔ بہت کم چیزیں ہیں ان کی پسند کی، اور خریدار کون ہے؟ معاف کیجیے گا آپ کے ذاتی معاملات میں، لیکن یہ میرا بھی گھر تھا اور میرا اس سے بہت گہرا جذباتی تعلق ہے۔ میں نے کہا کیا یہ ممکن نہیں کہ میں پھر کبھی آنا چاہوں تو مجھے آپ کی طرح خوش آمدید کہا جائے؟ میرا خیال ہے وہ اچھا آدمی ہے، ایک ایڈوکیٹ ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ کسی کا اٹارنی ہے اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ ناگزیر وجوہ کی بنا پر وہ اصل خریدار سامنے نہیں لا سکتا، اور اس کا فوری طور پر اس کوٹھی میں رہائش اختیار کرنے کا خیال بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ جب تک چاہوں یہاں رہائش جاری رکھوں۔ ایسا کون بے وقوف ہے؟ میرے منہ سے نکل گیا۔ میرا مطلب ہے اس کو اتنی جلدی کیا تھی یہ مکان خریدنے کی جب اسے رہنا بھی نہیں تھا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا۔ میں نے پوچھا نہیں، ہر شخص اپنی ضرورت اور بصلت کو بہتر سمجھتا ہے، ضروری تو نہیں وہ بے وقوف ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مکان اس کو اتنا پسند آ گیا ہو کہ وہ مجبور ہو گیا ہو، جیسے میں مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے خریدار تو بہت تھے، چنانچہ دیر کی صورت میں مکان کوئی اور خرید لیتا۔ کچھ لوگ بازار سے جو چیزیں خریدتے ہیں وہ اپنی قوت خرید کے مطابق خریدتے ہیں، کچھ ذاتی پسند کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ شوق کی بات کہہ لو یا اس نے نظر کی، ایک مکان بھی اتنا ہی خوبصورت ہو سکتا ہے کسی کے لیے مثلاً جتنا تمہارے لیے یہ مکان، کہ اگر تم کو اسے 2 یا 3 گنا قیمت پر بھی حاصل کرنا پڑے تو تم سمجھو گے پیسہ ضائع نہیں ہوا۔ لاکھوں کی پینٹنگ آخر کیوں خریدتے ہیں لوگ؟ مصوری کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے اور اس کی ایک جمالیاتی قیمت ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے، اصل بات جذبات کی ہے، میں بولا۔ ایک عمارت بھی جذبات کو اسی طرح اپیل کر سکتی ہے جیسے ایک خوبصورت تصویر
ایک عمارت بھی جذبات کو اسی طرح اپیل کر سکتی ہے جیسے ایک خوبصورت تصویر یا مجسمہ یا کمپوزیشن کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم تو ہوگا اتنا بڑا قدردان کون پیدا ہوگا اس پرانی کوٹھی کا؟ میں نے کہا کس کا اٹارنی ہے وہ؟ دراصل میں نے بھی یہ معاملات ایک وکیل کے سپرد کر دیے ہیں۔ وہ بولا میرا اٹارنی اور اس کا اٹارنی تمام قانونی کارروائی مکمل کر لیں گے، وہی تم کو تمام تفصیلات فراہم کر سکتا ہے، مگر تم کیا کرو گے جان کر؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ایک فضول سی خواہش تھی کہ شاید میں اس مکان کو پھر خرید سکوں، اور جیسا کہ آپ نے کہا اگر دوگنی قیمت پر بھی ملے تو کسی نئے یا بڑے مکان کی نسبت مجھے یہی مکان عزیز ہوگا۔ میں نے کہا آئی سی۔ وہ مسکرایا، دوگنی قیمت پر تو اب بھی بیچ دے گا وہ تم کو، اس کے لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں، تمہارے لیے اس کی جذباتی قیمت ہے، اس کے لیے نہیں۔ اگر تم قیمت ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو خریدار کے اٹارنی سے بات کر لو، ایڈوکیٹ A.W. منظر سے۔ کس سے؟ میں نے یوں کہا جیسے دھوکہ میرے کانوں کو ہوا ہے، مگر بالکل خاموش بیٹھے ہوئے محسن اور استاد ٹیڈی بھی بری طرح چونکے تھے۔ میں نے ایک نظر محسن کو دیکھا جو میری طرف سواریہ نظریں اٹھائے بیٹھا تھا۔ A.W. منظر، بوڑھا ہمارے چونکنے پر بہت حیران تھا۔ مشکل سا نام ہے اس کا، عبدالودود منظر۔ یہ مکان عبدالودود منظر خرید رہا ہے؟ میں نے احمقوں کی طرح کہا۔ کس کے لیے؟ محسن نے بھی جادو کے اثر سے مفلوج ہو جانے والے شخص کی طرح کہا۔ اتنا تو معلوم ہوگا آپ کو کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ عورت بھی خریدتی ہے پراپرٹی۔ وہ بولا تم لوگ اس قدر حیران کیوں آخر؟ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی نے اس کی بات نہیں سنی اور اسی طرح دم بخود بیٹھے رہے۔ ہم سب کے لیے انتہائی غیر متوقع خبر تھی جس کے رد عمل نے ہمیں رابعہ کے علاوہ کسی اور کے متعلق سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ اس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ وہ منظر کے ذریعے اس کوٹھی کو خرید رہی تھی۔ منظر نے بھی مجھے بتا دیا کہ وہ اپنی اس کوٹھی کو بیچنا چاہتی ہے جو اس نے نقلی نواب خسرو جمشید سے خریدی تھی۔ اس کی قیمت سے رابعہ نے یہ گھر خریدنے کا فیصلہ کیا ہوگا، اور اس فیصلے کے پس منظر میں کیا جذباتی عوامل کار فرما تھے یہ میں بھی اتنی اچھی طرح سمجھتا تھا جتنی اچھی طرح محسن۔ وہ اس مکان کو میرے لیے خرید رہی تھی۔ پاگل بے وقوف جذباتی عورت، اپنا گھر میری خاطر تباہ کر لیا اور مجھے میرا گھر لوٹانا چاہتی ہے۔ ایک قرض تو رابعہ کے اسی گھر کا تھا جو میری وجہ سے اور صرف میری وجہ سے جل کر راکھ ہوا تھا اور ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اسے بھی تو وہ گھر عزیز ہوگا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں بچپن سے جوانی تک اس کی تمام زندگی گزری تھی، جہاں سے پہلے باپ کا اور اس کی ماں کا جنازہ بھی اٹھا تھا۔ کہ اس کو اپنی عمر گزشتہ کی وہ کتاب عزیز نہ تھی جس کے ہر ورق پر یاد کا کوئی نقش تھا؟ اسے کوئی آرزو نہ تھی کہ اپنے نشیمن کی خاک پر نیا آشیاں بنائے؟ یک لخت وہ اپنی محبت کی تمام خوبصورتی کے ساتھ میرے تصور میں جلوہ گر ہوئی۔ یہ تم کیا سوچ رہے ہو سکندر؟ جب میں نے خود کو تمہارے سپرد کیا تو میرا کیا رہا؟ میری جذباتی وابستگی اب اس گھر سے ہوگی جو میرا اور تمہارا گھر ہوگا، اور جہاں خوشیوں کے سارے خزانے خمارے ہوں گے۔ میں نے جب زندگی کے راستوں پر تمہاری رفاقت قبول کی تھی تو اپنے ماضی کے سارے رشتے توڑ دیے تھے، اور میرا سرمایہ حیات، میرا مستقبل جو تمہارے ساتھ وابستہ ہے، اس وقت میں یہی کر سکتی تھی کہ تم کو ایک چھوٹی سی خوشی کا نذرانہ دے دوں۔ میرے اختیار میں ابھی یہی تھا۔ جب وقت ہمارے ساتھ ہوگا تو میں اپنی ہر خوشی تمہاری نظر کر دوں گی، اور وہ وقت ضرور آئے گا۔ اعتماد کی یہ دولت تم نے مجھے بخشی ہے، محبت کی سنمول خزانے کے بدلے جو تم نے بن مانگے میری چولی میں ڈال دیا۔ میرا یہ حقیر نذرانہ کیا ہے؟ پھر تم خفا کیوں ہو؟ کیا مجھے تمہاری اتنا کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے؟